سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فکر عطا فرمائے، نہ خدا کے کمالات کی طرف متوجہ ہے، اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں کھانے کمانے کے علموں میں لگے ہیں۔ دنیا کے علم کو میرے بزرگوں سارے کے سارے جتنی سائنسز دنیا میں چل رہے ہیں یہ سارے کے تجربے ہیں، علم نہیں کہتے، یہ سارے تجربات پورے، اس واسطے تھیوری بدلتی جاتی، ہر سائنس کی لائن کی، ہر فارمولے کی تھیوری بدلتی جاتی، ریسرچ ریسرچ ریسرچ، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے جو علم ہے میرے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتا، کوئی متبادل پروگرام نہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الغائب، ساری چیزیں اسی کی، کروڑوں سال پہلے بھی اس کا ہی علم، کروڑوں سال مستقبل جانتا ہے میرے بزرگوں، موجودہ زمانے کا تو میرے بزرگوں اور دوستوں سارے کا سارا اس کے سامنے موجودہ زمانہ ہے، نہ ماضی نہ مستقبل اس کے سامنے، وہ سارے علوم اسی کے میں، ساری چیزوں کو بنانے سارے علوم کے رکھنے والے خدا میرے بزرگوں، ان کے فارمولے میں کوئی تبدیلی نہیں، اسی واسطے فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو مرضیات کے معلوم کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ جل شانہ امن والہ نے عطا فرمایا۔ تو میرے بزرگوں دوستو پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اگر سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، انسان کی فطرت ہے نسیہ منسیہ، یہ غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، چیزوں میں پڑتا ہے، تو ان پردوں میں رہ کر مالک کی حقیقت طرف نہیں ہوتا جب تک خداوند قدوس کے کمالات، اس کے احکامات، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات کا استحضار نہیں ہوتا، یہ اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتا۔ چنانچہ میرے بزرگوں دوستو اس کے انتظام کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو ضروری قرار دیا تاکہ حبیب کی امت نقصان میں نہ پڑے، ہمیشہ کے نقصان میں نہ پڑے، ہمیشہ کی تکلیف میں نہ پڑے، ہمیشہ کی ذلت میں نہ پڑے، ہمیشہ کی بے چینی میں نہ پڑے۔ میرے بزرگوں اور دوستو اللہ کی مان کر چلنے میں، اللہ کی مان کر چلنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کبھی ہمیں یہ مغالطہ ہوتا ہے اس زمانے میں کرے نہیں، میرے بزرگوں اور دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ذرا مثالیں سامنے رکھ کر غور کرنے سے، اس زمانے میں کافروں کو دعوت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر، یہ ہم تو مسلمان ہیں نہیں میرے بزرگوں اور دوستو، خوب یاد رکھیے اس تعمیر کے لیے، نئی تعمیر کرنے کے لیے جتنی مادی چیزیں استعمال ہوئی تھیں، جتنا میٹیریل استعمال ہوا تھا، جیسے اس بلڈنگ کے بنانے کے لیے لوہا استعمال ہوا، اینٹ استعمال ہوئی، ریتی استعمال ہوئی، سیمنٹ استعمال ہوئی، لکڑی استعمال ہوئی، سب استعمال ہوئی۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ تعمیر کے اندر کسی قسم کی خرابی آ گئی یا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا یا کسی قسم کا، یا اس کو ریپیئر کرنا ہے تو پھر کیا استعمال کریں گے میرے بھائی؟ لوہے کے بجائے سونا لائیں گے، لکڑی کے بجائے اور کوئی چیز لائیں گے، پتھر اور اینٹ کے بجائے اور کیا چیز لائیں گے؟ دنیا میں اور کیا چیز ملتی ہے؟ سیمنٹ کے بجائے کیا لائیں گے؟ تو چنانچہ میرے بزرگوں اور دوستو ہدایت جس لائن سے آئی تھی، ایمانیت جس لائن سے انبیاء نے من جانب اللہ، انبیاء اپنے طرف سے دعوت کی محنت کو نہیں چلائے، اس لیے کہ مشین کا بناؤ اور بگاڑ کا معاملہ اللہ کے طرف سے ہے، بنانے والا ہی اس مشین کی حالت کو جانتا ہے، چنانچہ بنانے والا خود انبیاء کو حکم دیا دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہمارے انعامات، ہمارے احسانات، ہمارے کمالات کو بدلا۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غیر کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے ہونے کی جو تعلیم دی تھی، دعوت کی محنت کے ذریعے سے میرے بزرگوں اور دوستو کسی قسم کی، میرے بزرگ حضور کے زمانے میں، ہر زمانے میں میرے بزرگوں تو کتابوں کے مطالعے سے ساری چیزیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پرنٹڈ قرآن مجید نازل کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو پرنٹنگ مشین کی ضرورت، وہ بغیر چیزوں کے سب کچھ کرنے والے کو خدا کہتے۔ خدا کے معنی کیا؟ کسی چیز کا محتاج نہیں، اپنی خودی سے سب کچھ کرنے والا، وہ کرنے پر آتا ہے تو ایک چیز کے بھی استعمال ضرورت نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال درجے کا محنت کا حکم دیا گیا،
اسی طریقے سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں میں اللہ کی بڑائی، آخرت کی فکر اور اپنے نورانی زندگی کی مثال سامنے رکھ کر عالم کو سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طریقے سے ہر زمانے کے اندر بھی وہ ایمان نہیں تھا، ایمان بنا محنت کرنے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تو صحابہ کی زندگی میں تبدیلی آئی، دل کا رخ اللہ کی طرف آ۔ ایسے ہمارا کمزور ایمان بھی پھر صحیح ہونا ہے، مکمل ہونا ہے، قوی ہونا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جب تک ایمان کامل درجے کا نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، قوی نہیں ہوتا، تو میرے بزرگوں دین بھی کمزور رہتا ہے، احکامات میں کمزوری ہوتی ہے، احکامات میں اضمحلال آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کامل الایمان تھے، صحیح الایمان تھے، قوی الایمان تھے۔ تو احکامات میرے بزرگوں اور دوستوں کتاب میں نہیں آئے، ڈائریکٹ صحابہ کی زندگی میں آئے، کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کتاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہونے کے 2-2.5 سال بعد بنی، کتابی شکل میں۔ یہ دستور العمل جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ کتاب بھی میرے کیا بنا تھا؟ ایمان زمین بن گئی تھی، احکامات کا بیج صحابہ کے اس پہ پڑ گیا تو میرے بزرگوں زندگی میں دین آ گیا تھا۔ صاحب قرآن میں آنے سے پہلے، کتاب میں آنے سے پہلے سارے احکامات صحابہ کی زندگی میں آ گئے تھے۔ اسی واسطے فرمایا میرے بزرگوں دوستو، صحابہ اتنے کامل بن گئے دین کے اندر، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعمال میں ہی صحابہ کا نمونہ نہیں، بلکہ فرمایا آمنو کما آمن الناس، الناس میں صحابہ ہیں۔ الناس میں کون ہے میرے بزرگوں؟ اللہ فرماتے ایمان میں صحابہ کو نمونہ بناؤ، ایسا ایمان بناؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بلکہ آمنو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، تمہارا ایمان معیاری ہونا ہے، تمہارے ایمان میں سٹینڈرڈ آنا ہے۔ تو فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کی دلوں کی حالت کو، ان کی زندگی کو اللہ جل شانہ جان کر اعلان کر دیے، سارے کے سارے صحابہ کامیاب، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر تربیت پانے والے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی عرض کیا جس طرح نئی عمارت بنانے میں جو سارے کا سارے میٹیریل استعمال ہوتا ہے، ایسے کمزور ایمان کے بنانے میں بھی میرے بزرگوں دوستوں اسی طرح محنت کو اپنانا پڑے گا جس محنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں چلایا تھا۔ ایمان بنا میرے بزرگوں دوستوں، صحابہ نے ایمان بنا تو پھر اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ بھی عرض کیا کہ جب ایمان بنتا ہے تو ان کی سارے کے سارا رخ ہمیشہ ٹھوکر لگنے پر بھی اللہ کی طرف نگاہ جاتی تھی۔ صحابہ اتنا ایمان بن گیا حضرات صحابہ کا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، چیزوں کا ہونا نہ ہونا، کسی قسم کا تاثر چیزوں کا صحابہ کے دل پر نہیں بیٹھتا، اتنا ایمان کامل ایمان بن چکے تھے۔ اللہ کی قدرت کے کرشمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اتنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اتنے بنا دیے، جیسے اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو بغیر پانی کے اپنے حکم سے بچا، یونس علیہ السلام کو بغیر ہوا کے اپنے حکم سے زندہ رکھا۔ ہر جگہ بھی میرے بزرگوں دوستوں بلکہ صحابہ کی زندگی میں تجربے آ گئے۔ صحابہ کو سیرت الانبر میں بغیر قسم کے فریج کے اللہ تعالیٰ گوشت، مچھلی کے گوشت کو سڑنے نہیں دیا۔ 18 دن کا عرصہ گزرنے کے باوجود باقی صحابہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو فریج کی ضرورت نہیں۔ ایسے کمزور خدا کو خدا نہیں کہا جاتا جس کو فریج کی، برف کی، ساری چیزوں کی ضرورت ہو۔ اسی واسطے لا الہ الا اللہ کہا گیا، پھر لا الہ الا اللہ میں برف آ گیا، فریج آ گیا تو لا الہ الا اللہ قائم نہیں رہتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس یقین کی بنانے کی پہلی اللہ کی طرف متوجہ کیا اللہ کے انعامات کو۔ کیا کیا انعامات ہے میرے بزرگوں؟ اللہ کا ایک انعام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں راتوں کو نیند لگاتا ہے۔ نیند نہیں، کتنی بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، میں سورہ قصص کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے، فرماتے میں چاہتا تو قیامت تک دن ہی دن رکھتا۔ سورہ قصص کے اندر فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں رات لانے والا، پھر چیلنج بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر فرمایا میں چاہتا ہوں قیامت تک رات ہی رات رکھتا، ہے کوئی تم میں دن لانے والا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ
अपनी रहमत का जिक्र फरमाए, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहार लितस्कुनु व लितबतगु। दो आयतें फरमाया है अल्लाह ताला, मैं रात किस लिए बनाया, रहमत से मेरे, और मैं दिन किस लिए बनाया, मेरी रहमत से। और ये तुम्हारे मिजाज के मुताबिक दिन रात की तकसीम भी चंद घंटों में कर दिया। फरमाया रात को सुकून हासिल करो, आराम कर लो। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, फरमा कर फरमा लितबतगु, तुम जरा इसमें खिकर कर खाओ। अल्लाह जल्ले शाह में तौफीक अता फरमा। मेरे बुजुर्ग, रब ही अल्लाह, रुबूबियत का सारा इंतजाम हम दुनिया में आने से पहले सारे का सारा जाहिर फरमा दिए, बल्कि कायनात के बनने से पहले पूरा प्रोग्राम लौह महफूज पर कलम पर फैजान फरमाकर कायनात के बनने से 50,000 साल पहले लौह महफूज में चूंटी से लेकर जिब्रील तक का सबका प्रोग्राम पूरा लिख कर रख दिए। मेरे बुजुर्गों, आज अल्लाह हमें समझा दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिम्मेदारी की मेहनत हमसे निकल गई तो सबसे पहले हमारे ईमानियात खराब हो गए, ईमान खराब हुई, अहकामात टूटे। सबसे बड़ा हुक्म जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होती, नमाज जिंदगी से निकल गई। मेरे बुजुर्गों, ईमान बना तो नमाज बनेगी, नमाज बना तो फरमाया ईमान के अंदर फरमाते हैं अल अज़मतु लिल्लाहि व शफ़क़तु अला खल्क़िल्लाह, अल्लाह की बड़ाई, उसकी अजमत का सिक्का दिल पर बिठा। क्या अजमत, इस कायनात में पैदा करने वाले वही, परवरिश करने वाले वही, हिदायत देने वाले वही, उनके हुक्म के बगैर इस जमीनों में आसमानों में, जमीनों के नीचे आसमानों के ऊपर, लौह महफूज पर, अर्श मुअल्ला पर, किसी जगह भी उनके हुक्म के बगैर किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती, चलाने नहीं देते। जैसे मेरे बुजुर्गों हमारे घरों में हमारी चलती है, किसी की अलो नहीं करते हम लोग। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह जल्ले शानहू अपने आलम के अंदर एक आलम नहीं, रब्बुल आलमीन, करोड़ों करोड़ों आलम है अल्लाह ताला, करोड़ों आलम है काम। ये तो जमीन का हिस्सा भी नहीं। फरमाया इस कायनात, इतनी बड़ी कायनात में मेरे बुजुर्गों उनकी चलती है, हमारे दिलों के अंदर यकीन उतरे। उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता, अर्ज किया, उनके बगैर चूंटी नहीं चलती। ये सारे का सारा मामला अलीमुम बिजाति सुदूरी, ये समझ में आ जाए, सारी चीजों को और सब कुछ करने वाले यही, सिर्फ को इसी चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर बतला दिया। अल्लाह ने वो ताकत है, सहाबा के अंदर भी ये चीज आ गई। बगैर चीजों के करने वाले को ही खुदा कहते हैं। हर जमाने में अल्लाह ताला, चीज से चीज निकलना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। बगैर चीज की एक चीज से दूसरी चीज निकलना ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला सुन्नतुल्लाह को जारी करते हैं, कुदरतुल्लाह का करिश्मा कभी दिखा देते हैं अल्लाह ताला, ये कभी दिखा देते हैं। हजरत मरियम को बेमौसम का फल दिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बच्चों को दिया। बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछे अल्लाह मैं तो बूढ़ा हूँ, कैफा अन्ना यकून ली हाज़ा, तो फरमाया काला कज़ालिक, हो जाएगा, फिक्र बोलने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा। बल्कि बच्चा पैदा होने से पहले नाम भी सुना दिया, दोनों को नाम भी सुना दिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। तो मेरे बुजुर्ग, इतना प्रोग्राम में तब्दीली नहीं होती, इतनी कुदरत, इतने इख्तिदार, इतने कंट्रोल, सारी चीजें उसके हुक्म बगैर। न चूंटी हल सकती, न जिब्रील अलैहिस्सलाम हरकत कर सकते, सारे का सारा उनका मामला है, उनके इरादे से सारा मामला होता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सारे अंबिया भी, सारे फरिश्ते भी उनके हुक्म के सामने मेरे, वो और जिनका हुक्म मानेंगे अल्लाह जल्ले शानहू उनके साथ चलाएंगे। चुनाचे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं बात को खत्म करता हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह के ज़ात व सिफात के कमालात को ईमान बना ले, उसकी मखलूक़ात में गौर करते हैं, उसके एहसानात। आ जाओ भाई, नूर के साथ ही आ जाओ, उस नूर के साथ ही आ जाओ।